ایری رائٹس کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دیگر سیاروں پر زندگی کے امکان نے ہمیشہ سے ہی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ لوگوں نے مریخ اور دیگر سیاروں پر اجنبی زندگی کے بارے میں اس وقت سے قیاس رائیاں شروع کی ہیں جب سے ہم نے محسوس کیا کہ وہ رات کے روشن آسمان میں دیگر مقامات سے مختلف ہیں۔ ہماری تکنیکی صلاحیتوں نے ہمیں ان دنیاؤں کا قریب سے مطالعہ کرنے اور دوسرے ستاروں کے گرد موجود سیاروں کو دیکھنے اور سننے کی اجازت دی ہے۔ ہمارے پاس اس سوال کا کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے کہ ہم اس پوری کائنات میں اکیلے ہیں، یعنی ہمارے علاوہ کوئی دوسرے سیاروں پر کوئی مخلوق نہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے اور ہم آپ کے لیے تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں۔ ہم کائنات کے بارے میں جتنا زیادہ سیکھتے اور سوچتے ہیں، ہمارے نظام شمسی کے چاندوں اور سیاروں سے لے کر عظیم وسط تک ہم اتنا ہی زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں کہ وہاں کوئی اجنبی زندگی ضرور ہونی چاہیے۔ قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بارہا اور کئی جگہوں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے علاوہ دیگر سیاروں پر خلائی مخلوقات کے آثار ہیں کہ نہیں۔ قرآن میں موجود بہت سی آیات ایسی ہیں جو بار بار اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتح کی یہ آیت کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ان تمام جہانوں سے مراد صرف ہمارا جہان یا ہماری زمین نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو پالنے والا ہے، یعنی ان کو رزق بھی عطا کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت سورہ صاد آیت نمبر 27 کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ایک اور جگہ بھی ان مخلوقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں بھی ان کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے۔ زمین میں ہم تو مانگتے ہی ہیں اپنے رب سے، تو آسمانوں میں کون؟ یہاں ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والا یہ سوال کہ آسمانوں میں فرشتے اور جنات شاید یہ مخلوقات ہیں جو اپنے خدا سے ہی مانگتے ہیں، اور زمین میں ہم، تو اس اٹھنے والے سوال کا جواب سورہ نحل میں موجود ہے۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا کرتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو ان کی ایلینز کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سائنسی گواہیوں کی بنا پر دیکھا جائے تو میکسیکو میں حال ہی میں ایک کانگریس ارینج ہوئی جس میں انہوں نے ایسی ڈیڈ باڈیز شو کی جو ہم جیسے انسانوں کی بالکل بھی نہیں ہو سکتی، جن کا سر پیچھے کی طرف بڑا ہوا، انگلیاں صرف تین بڑی بڑی آنکھیں اور چھوٹے قد۔ ماہرین نے حلف لے کر اس بات کی تصدیق کی کہ یہ نمونے ہماری زمینی مخلوق کے نہیں ہیں اور ان کا ڈی این اے بھی الگ ہے۔ ان کو یہ ڈیڈ باڈیز کیسے ملی، اس پر بحث جاری ہے۔ ایلینز کے بارے میں کچھ مزید گواہیاں سائنس اور خلائی مسافروں نے دی ہیں۔ پہلے خلائی مسافر جنہوں نے 1971 میں چاند پر سب سے پہلے قدم رکھا، انہوں نے یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک ایسی خلائی شکل کو دیکھا ہے جو ہماری زمین سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے بعد ایک اور خلائی محقق نیل نے ایک اور پیغام بھیجا، چاند پر اترنے کے بعد ہم 2 ایلین شپس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی آواز نہیں سن سکتے۔ 1947 میں سائنسدانوں کو روزویل کے مقام پر خلائی جہاز کی تباہی اور برآمد ہونے والی ڈیڈ باڈیز کو چھپا کر اسے ایک امریکی جہاز کی تباہی کا نام دیا تاکہ سوویت یونین اس سے آگاہ نہ ہو سکے، لیکن اگلے ہی دن یہ راز کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا۔ ناسا آفیشلز اس دعوے کو نہیں مانتے، لیکن مچل اینڈ شیفرڈ جنہوں نے اس جہاز کی ریکارڈنگ کی اب بھی اپنے دعوے پر قائم ہے کہ انہوں نے جس کی ریکارڈنگ کی وہ ایلین شپ ہی تھا۔ اس کے بعد 2012 میں ناسا کے سائنسدانوں کو اسپیس ریسرچ کے دوران نائجر 1 کو ایک سگنل موصول ہوا اور اس نے وہ سگنل زمین پر بھیجا۔ اسے ڈیکوڈ کیا گیا تو وہ ایک انتہائی عجیب و غریب آواز تھی جس نے ناسا کے سائنسدانوں کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یقیناً یہ کسی دوسری دنیا کا ریڈیو اسٹیشن تھا جس کے سگنل نائجر 1 کو ملے اور یہ سگنل مسلسل 3 سال تک سنائی دیتے رہے۔ اس کے علاوہ 2014 میں خلا میں ایلین شپ دیکھنے کے بعد خلائی اسٹیشن کے زمین سے رابطے میں کچھ دیر کے لیے مشکلات آئیں، جس کے بعد یہ خلائی جہاز مسلسل زمین کے مشاہدے میں رہا۔ اگر قرآن اور سائنس دونوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ ایلینز ہماری طرح وجود رکھتے ہیں جو کہ اپنی دنیا میں ہماری طرح زندگی گزار رہے ہیں۔